آج کے اس کلاس میں مطالعہ کریں گے بچوں ہماری درسی کتاب گلستان ادب کے حصہ نظم کے سبق نمبر 20 کا، جس کا عنوان ہے تنہائی۔ سبق تنہائی جو ایک نظم ہے، میں نے اس سے 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔ پہلے حصے کے اندر ہم نے جو شاعر ہیں فیض احمد فیض، ان کے حوالے سے بات کی، ان کی زندگانی کے حوالے سے اور طرز تحریر اور کلام کی خصوصیات کا ہم نے مطالعہ کیا تھا۔ دوسرے حصے کے اندر ہم نے نظم تنہائی کا مطالعہ کیا تھا، تشریح کی تھی اور سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ فیض احمد فیض نظم تنہائی کے اندر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور تیسرا حصہ جو آپ کے سامنے لے کر میں حاضر ہوں، اس کے اندر ہم ہماری درسی کتاب میں دیے گئے سوالات کی مشق کریں گے، ان سوالاتوں کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں سبق کا تیسرا حصہ، مشقی سوالات۔ فیض احمد فیض کی نظم ہے تنہائی، اس نظم کا عنوان ہے، اور اس نظم کے اندر تنہائی کی کیفیت بیان کی ہے فیض احمد فیض نے۔ جب اپنے محبوب کا انتظار کرتا ہے عاشق، تو کس طرح انتظار کرتا ہے، کیسی اس کے حالات رہتے ہیں دل کے، کیسا اس وقت کا منظر رہتا ہے کہ جب وہ انتظار کر رہا ہے تو ہر چیز میں اسے انتظار نظر آتا ہے، ہر چیز اسے ایسا لگتا ہے کہ اس کے ساتھ سبھی اپنے محبوب کا انتظار کر رہے ہیں، اور پھر ذرا سی آہٹ کے اندر بھی، ذرا سی سگبگاہٹ کے اندر بھی اسے لگتا ہے کہ اس کا محبوب آ گیا ہے، اور جب محبوب نظر نہیں آتا تو وہ مایوس ہوتا ہے۔ ان کیفیات کا بڑی شدت سے اپنی اس نظم کے اندر بیان کیا ہے۔ تو غور کرنے والی جو بات ہے آپ کے لیے، اس نظم سے متعلق جو میں نے آپ کو بتائی بھی ہے کہ نظم میں فیض نے کسی کی یاد اور انتظار میں دل کی کیفیت کو مؤثر انداز میں بیان کیا ہے، مؤثر اثردار انداز کے اندر۔ جب کسی کو اپنے محبوب کا انتظار ہوتا ہے تو انتظار کے لمحات بڑی مشکل سے گزرتے ہیں، ایک ایک پل بھاری پڑتا ہے انتظار کے اندر، ایک ایک لمحہ سالوں کے برابر لگتا ہے، بہت بڑا دن لگنے لگ جاتا ہے جب انتظار کا دن ہوتا ہے۔ تو انتظار بری بلا ہے، انتظار کسی کو نہ ملے، ہر آہٹ اور ہر آواز پر وہ چونک پڑتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا محبوب آ گیا، لیکن اس کے آنے سے اسے گہری مایوسی ہوتی ہے۔ انتظار کرتا ہے، بڑی شدت سے انتظار کرتا ہے، لیکن جب محبوب نہیں آتا تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور مایوسیوں کے اندر وہ اپنا جو سجاوٹ کے سامان اور جو استقبال کے لیے اس نے رکھ رکھی تھی چیزیں، ان سب کو ہٹا کر وہ اپنے آپ کی آنکھیں بھی بند کر لیتا ہے، پھر وہ انتظار کرنا بند کر دیتا ہے۔ تو آتے ہیں بچوں سوال و جواب کی طرف۔ پہلا سوال جو ہماری درسی کتاب میں دے رکھا ہے، یہ آپ سے پوچھتا ہے کہ شاعر تنہائی میں کیا محسوس کر رہا ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے شاعر کو تنہائی کے اندر؟ اس کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آ رہا ہے، اس کا محبوب آ رہا ہے، وہ محسوس کرتا ہے، اٹھتا ہے، دیکھتا ہے، لیکن اسے کوئی نظر نہیں آتا۔ آہٹ آئی تھی، لیکن جب کوئی نظر نہیں آیا تو وہ سوچتا ہے کہ کوئی اور ہوگا شاید جو وہاں سے چلا گیا ہے۔ اس کا جواب دیکھیے، شاعر تنہائی میں محبوب کے آنے کی آہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن اپنے در پر کسی کو نہیں دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے شاید کوئی اور راہگیر ہوگا جو کسی اور سے ملنے کے لیے آیا ہوگا، جو یہاں سے گزرا ہے۔ تو اجنبی سمجھ کر یہ پھر سے اپنے انتظار کے اندر لگ جاتا ہے، پھر سے اپنے جو کام یہ کر رہا تھا، انتظار کر رہا تھا، وہ کرنے لگ جاتا ہے۔ یہ تھا بچوں سوال نمبر 1 کا جواب۔ سوال نمبر 2 کی جانب آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 پوچھتا ہے کہ رات کے ڈھلنے اور تاروں کا غبار بکھرنے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ رات کے ڈھلنے اور تاروں کا غبار بکھرنے سے کیا کہہ رہا ہے شاعر، کیا مراد لے رہا ہے؟ کہ یہ رات گزر رہی ہے، وقت نکلا جا رہا ہے، جس کا انتظار کر رہے ہیں وہ نہیں آ رہا ہے۔ تو یہاں پر بکھرنے سے اور رات ڈھلنے سے مراد ہے وقت گزرنے سے، کہ انتظار کیا جا رہا ہے، وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، وقت کے گزرنے کے سبب جو بدلاؤ ماحول میں آ رہے ہیں وہ بدلاؤ آتے جا رہے ہیں، کہ رات بھی ختم ہو رہی ہے، صبح ہونے کی تیاری ہو رہی ہے، جو آسمان میں تاروں کا غبار تھا وہ بھی اب ڈھلنے لگ گیا ہے، وہ بھی ختم ہونے لگ گیا ہے، تو وقت نکلتا چلا جا رہا ہے، وقت پکڑ میں نہیں آ رہا ہے۔ جواب دیکھیے، رات کے ڈھلنے اور تاروں کا غبار بکھرنے سے شاعر کی مراد وقت کے گزرنے سے ہے۔ وقت تھمتے نہیں تھمتا، روکے نہیں رکتا، نکلتا چلا جاتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہے ہیں کہ وقت نکلتا چلا جا رہا ہے، کافی وقت ہو گیا انتظار کرتے کرتے، شام سے ہم انتظار کر رہے ہیں، کافی وقت سے انتظار کر رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں آیا جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ تو اب
وقت گزرتا چلا جا رہا ہے اور جو ماحول میں وقت کے گزرنے کے سبب تبدیلی آ رہی ہیں وہ تبدیلیاں بھی صاف نظر آنے لگی ہیں۔ یہ تھا سوال نمبر 2 کا جواب۔ آگے آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ شاعر اپنے بے خواب کیواڑوں کو کیوں مقفل کرنا چاہتا ہے؟ شاعر اپنے بے خواب کیواڑوں کو، کیواڑ کہا تھا آنکھوں کو کیواڑوں سے تشبیہ دی گئی تھی، اور یہ کہا گیا تھا کہ وہ بے خواب ہیں، انتظار دیکھ رہے ہیں، لیکن اب کوئی مزہ نہیں ہے اس انتظار کے اندر کیونکہ کوئی نہیں آنے والا، تو اب انتظار ختم کر کے، فیض کہتے ہیں کہ اب اس انتظار کو ختم کر دینا چاہیے اور آنکھوں کو بند کر کے اور انتظار کو بند کر دینا چاہیے۔ اور کیا کہتے ہیں کہ انتظار کیسے ختم ہوگا؟ کہ ان کو مکفل کر لو، ان پر تالے لگا لو، اس طرح سے بند کر لو کہ کھولنا چاہیں تب بھی نہیں کھلے وہ آنکھیں۔ اس طرح سے ان آنکھوں کو بند کرنے کے لیے شاعر نے کہا تھا، فیض نے کہا تھا کہ تاکہ انتظار نہ ہو، وہ آنکھیں کھلی نہ رہیں انتظار کے اندر، آرام کے ان آنکھوں کو تھوڑا مل جائے، آرام کر لیں وہ آنکھیں۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اب انتظار کرنا چھوڑ دو، میں اور مینا و عیاق ہٹا دو، چراغ بھی دھندلے کر دو، اور اب آنکھوں کو مکفل کر کے آرام کرو، کسی کا انتظار مت کرو، اب یہاں پر کوئی نہیں آنے والا ہے۔ سوال نمبر 3 کا جواب دیکھیے۔ شاعر اپنے بے خواب کیواڑوں کو مکفل اس لیے کرنا چاہتا ہے کیونکہ وہ تنہائی میں اپنے محبوب کا انتظار دیکھنے میں ملی ہوئی ناکامی سے مایوس ہو گیا ہے۔ کافی وقت سے انتظار دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی نہیں آیا، تو مایوسی آ گئی، اور اس مایوسی میں کہہ رہے ہیں کہ اب مجھے انتظار نہیں کرنا، بند کر دو ساری کی ساری چیزیں، سب چیز ہٹا دو اور اپنے کیواڑ بند کر کے، آنکھیں بند کر کے، اور انتظار کو ختم کر دیا جائے۔ اب وہ کسی کا انتظار نہیں کرنا چاہتا ہے کہ اب زندگی سے انتظار ختم کیا جائے اور اب زندگی کے اندر آرام لایا جائے۔ تو طریقہ یہ ہے کہ آنکھیں اس طرح سے بند کر لو کہ کھولے نہیں کھلیں۔ تو مکفل کرنے کی بات یہاں پر کی ہے کہ تالے لگا لو آنکھوں کے اندر، تب جا کے تم آرام کرو گے۔ تو یہ تھا سوال نمبر 3 کا جواب، جو پوچھ رہا تھا کہ بے خواب کیواڑوں کو کیوں مکفل کرنا چاہتا ہے۔ اس لیے مکفل کرنا چاہتا ہے کہ اب وہ انتظار کرنا نہیں چاہتا، امید کی طرف جا رہا ہے کہ اب دوسرے کام کیے جائیں، خود ہی جد و جہد کی جائے، خود ہی جستجو کی جائے، کوشش کی جائے، اب کسی کا انتظار نہیں کیا جائے، کسی مسیحا کا انتظار نہیں کیا جائے، کسی وقت بدلنے والے کا انتظار نہیں کیا جائے، خود کو جو کرنا ہے وہی کیا جائے۔ تو خود کو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ خواب دیکھنا چھوڑ دیے جائیں، انتظار دیکھنا چھوڑ دیا جائے، انتظار بند کر کے خود اپنی جد و جہد میں، خود اپنے کاموں کو کرنے کے اندر اپنے آپ کو صرف کر دیا جائے۔ سوال نمبر 3 کا جواب آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 4 کی طرف چلتے ہیں۔ 4 کہتا ہے کہ محبوب کے نہ آنے پر شاعر کے دل کی کیا کیفیت ہوئی؟ جب محبوب کا انتظار کر رہا ہے، شام سے بیٹھا ہوا انتظار کر رہا ہے، سجا رکھے ہیں محفل محبوب کے انتظار کے اندر، روشنیاں کر رکھی ہیں، شمعیں جلا رکھی ہیں، چراغ جل رہے ہیں، ایوانوں پر چراغ جل رہے ہیں، محفل جمی ہوئی ہے، میں بھی رکھا ہوا ہے، مینا بھی رکھی ہوئی ہے، عیاق بھی رکھے ہوئے ہیں، پورا انتظار شدت سے محبوب کا کیا جا رہا ہے، لیکن محبوب نہیں آتا، تو کیا اس کے دل کے اوپر بیتتی ہے؟ وہ ان ساری چیزوں کو ہٹا دیتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں، کب سے انتظار کر رہا ہوں، رات بکھرنے لگی ہے، رات ڈھلنے لگی ہے، صبح ہونے لگ گئی ہے، اب بھی کوئی نہیں آ رہا، تو پھر وہ انتظار ختم کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے مکفل کر لو، کیواڑوں کو بند کر دو، اور یہ ساری میں اور مینا و عیاق کو یہاں سے ہٹا دو، جو سجاوٹی چیزیں، جو انتظامات محبوب کے استقبال کے لیے کر رکھے ہیں، ان سب کو ختم کر دیا جائے، ان سب کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ تو یہ تھا بچوں سوال نمبر 4 کا جواب۔ اس کو لکھ لینا ہے آپ کو، میں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں ایک بار، کہ محبوب کے نہ آنے پر شاعر کو مایوسی ہوتی ہے، مایوسی اور ناکامی کے سبب وہ اب اور انتظار نہیں کرنا چاہتا، جو بھی خوشی کے ساز و سامان اس نے اپنے محبوب کے استقبال کے لیے جمع کر رکھے تھے، بہت ساری چیزیں اپنے محبوب کے لیے استقبال کے لیے جمع کر رکھی تھی، تو سب کو ہٹانے کا حکم دیتا ہے، ان سب کو اپنی زندگی سے ہٹا دینا چاہتا ہے۔ اب انتظار نہیں چاہتا، وہ خود کام کرنا چاہتا ہے۔ انتظار کسی کا کریں گے تو مایوسی ہی حاصل ہوئی گی، انتظار نہیں کرنا چاہیے، خود کو وہ کام کرنے کی، خود کو تدبیریں کرنے کی ضرورت ہے، انتظار کرنے کے لیے نہیں بیٹھنا چاہیے، خود کو آگے بڑھ کر کام کو پورا کرنا چاہیے،
اور اس طرح سے انتظار بند کر دینا چاہیے کہ ہم آنکھیں چاہیں ہماری کہ کسی کو دیکھ لیں، تھوڑی دیر رک جائیں، تب بھی وہ نہ رک پائیں. پکا ارادہ کر کے، پکا عزم کر کے ہمیں اس کام کو مکمل کر دینا چاہیے. تو یہ تھا سوال نمبر 4 کا جواب، اور اسی کے ساتھ ہمارے سوال و جواب یہاں پر مکمل ہو گئے ہیں. آگے آپ کے لیے ایک عملی کام دے رکھا ہے، اور یہ ہے کہ نظم کا مرکزی خیال اپنے لفظوں میں لکھنا ہے آپ کو. مرکزی خیال جو ہم نظم پڑھ رہے تھے تب میں نے آپ کو بتایا تشریح کے اندر کہ یہ کیا کر رہے ہیں فیض، انتظار کر رہے ہیں، اور علامتی نظم ہے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا پیغام ہمیں دینا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو اپنے الفاظ کے اندر اس کو لکھنا ہے، اور لکھ کے اپنے استاد کو اس کو چیک بھی کرانا ہے. تو بچوں یہاں پر یہ سوال و جواب کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے. اگلے سبق کے ساتھ میں پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. پڑھتے رہیے، خوش رہیے. الوداع.